بس تیرا ساتھ ہو ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ انس اور انسا کی زندگی تنگ کرنے کے لیے اس گھر میں شایان اور اس کی ماں نئے سے نیا ہتھ کنڈا آزماتے ہیں، لیکن حیرت ہوئی مجھے مرسلین صاحب کی بات سن کر کہ نفرت تو ہے انہیں اپنے یتیم بھتیجے انس سے، لیکن کسی کا کھانا بند کر دینا یا اسے کھانے سے روک دینا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ اس لیے وہ شازیہ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی جا کر ابا جان سے معافی مانگے اور ان دونوں کو بھی کھانے کا کہے۔ خیر اگلی قسط میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مرسلین صاحب شازیہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں شیریں نے بتایا فہام کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی، جس پر شازیہ مرسلین صاحب کو تسلی دینے کے لیے کہتی ہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، فہام کی کوئی جاننے والی تھی، اس نے تو بلکہ شیریں کو دبئی لے جانے کی بات کی ہے۔ شازیہ بیگم کی زبان سے یہ پھسلتا ہے اور مرسلین کے سامنے حقیقت آتی ہے کہ شیریں فہام کے ساتھ دبئی جانا چاہتی ہے تو انہیں یقین نہیں آتا۔ غصے میں شیریں کے پاس آتے ہیں، تمہیں کیا فہام نے اپنے ساتھ دبئی لے جانے کی بات کی ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ پاگل لکھا ہے میری شکل پر، منگنی کے بعد تمہیں میں اس کے ساتھ دبئی جانے دوں گا؟ شازیہ بیگم فوراً اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتی ہیں، میں نے منع کر دیا اسے، نہیں جائے گی، انکار کر دے گی۔ مرسلین صاحب کا تو غصے سے برا حال، انہیں اس فہام قریشی پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں۔ ایسے میں شیریں اپنے کمرے میں بیٹھی فہام کی دی ہوئی ٹکٹ کو دیکھ کر رو رہی ہے کہ اسے اجازت نہیں ملی، اور مجھے حیرت اس بات پر ہے جو فہام کے ساتھ یہاں کہیں باہر جانے سے گھبراتی ہے، انسیکیور فیل کرتی ہے، اس کے ساتھ دبئی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں تو اس سے بچ کر گھر واپس آ جاتی تھی، وہاں فہام سے بچ کر کہاں جاتی؟ فہام گھر آتا ہے تو شیریں اسے بتاتی ہے کہ فہام مجھے ابو نے پرمیشن نہیں دی دبئی جانے کی۔ یہ سن کر فہام کو شدید غصہ آتا ہے، اتنا اچھا پلان تھا اس کے پاس شیریں کو سبق سکھانے کا، اس سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کا۔ وہ ناراض ہو جائے گا یہ سن کر کہ تمہیں اور تمہارے باپ کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں، تو پھر اس منگنی کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس منگنی کو توڑنے کی دھمکی دے گا۔ وہیں دوسری طرف انسا کا کانفیڈنس آہستہ آہستہ انس کو بھی مضبوط بنانے لگا ہے۔ اس کی پیمنٹ دیکھ کر انس بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی انسا کے ساتھ یہی کام شروع کرے گا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے سکھاؤ گی نا؟ اس کی بات سن کر انسا مسکراتی ہے، اچھا تو اس کی تو میں فیس لوں گی۔ انس پوچھتا ہے کتنی فیس؟ اس کی دریا دلی پر مسکراتے ہوئے انسا کہتی ہے تم کتنی فیس دو گے؟ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی شرارت کو سمجھ کر انسا شرماتے ہوئے اٹھ کر جانے لگتی ہے۔ جب انس اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا ہے، دونوں کی محبت تو دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ انس کو کام سکھاتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے، جس پر انس چھیڑتا ہے ٹیچر ہو تم میری؟ جواب میں انسا کہتی ہے جب مجھے پیار آتا ہے نا تو میں بیوی بھی بن جاتی ہوں۔ دونوں کی محبت دیکھ کر سب سے زیادہ جیلس شیریں ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ ایسے میں انس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور انسا اسے آفر کرتی ہے، جس پر انس کہتا ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہوتا ہے۔ جواب میں انسا پورے کانفیڈنس سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی کینچی نہیں بنی جو ہم دونوں کو کاٹ سکے۔ حقیقت میں وہ کینچی شایان ہے، جس کے سچائی سامنے آنے کے بعد ان کا رشتہ کٹ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈرامہ اتنا لمبا کھینچنے کی بجائے اب سچائی کو سامنے لے آنا چاہیے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔